نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، الحمدللہ حسب معمول سوا سپارے کی تلاوت ہوئی۔ 21واں پارہ مکمل اور 22ویں پارے کا پہلا ربع، پہلا پاؤ، اس کی تلاوت مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اور خلاصہ تراویح میں ہم پہنچے تھے سورۃ الفرقان تک۔ سورۃ الفرقان کے مضامین کے اوپر میں اپنی معروضات آپ کے سامنے کل رکھ چکا تھا۔ اس سے جو اگلی سورہ ہے سورۃ الشعراء، جہاں سے آج ہم آغاز کریں گے۔ سورۃ الشعراء جو ہے یہ 19ویں پارے کی سورہ ہے۔ شعراء یہ شاعر کی جمع ہے، اور اس سورہ کے آخر میں آگے چل کر کے شعراء یعنی شاعروں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ آیت نمبر 224 کے اندر جو سورۃ الشعراء ہے، اس کی 227 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ اور اس سورہ کے اندر 3 چیزیں یا 3 مضامین بڑے اہم ہیں۔ ایک مضمون تو اس کے اندر یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اور ان کی قوموں کے حالات اس سورہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر جو پہلا رکوع ہے، دوسرا، تیسرا، پہلے 3 رکوع کے اندر تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قصہ ہے، ان کا جو فرعون کے ساتھ جو کاؤنٹر ہوا، جو ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، اور جادوگروں کو انہوں نے بلایا، فرعون نے طلب کیا، اور پھر اللہ رب العزت کے فضل سے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ظاہر ہوا اور سارے کے سارے جادوگر شکست کھا گئے۔ انہوں نے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا عصا ڈالے زمین پر، انہوں نے اپنا عصا یا لاٹھی زمین کے اوپر ڈالی تو وہ سانپ اور اژدہے کی شکل اختیار کر گیا اور اس نے سب کو نگل لیا۔ تو جو ساحر تھے، جو جادوگر تھے، ان کا آخری ٹرک ہی یہی تھا، جو اب معجزے کے سامنے فلاپ ہو گئے۔ تو اب ان کو سمجھ لگی کہ اصل میں یہ سحر نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ نبوت ہے اور یہ اس کا معجزہ ہے۔ تو بالآخر وہ سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ قرآن پاک یہ کہتے ہیں فلقی السحرۃ ساجدین، سارے سجدے میں گر گئے۔ 9ویں پارے کے اندر سورہ انفال میں، سورہ کے اندر سورۃ الاعراف میں جو تذکرہ ہے وہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ سجدے میں گر گئے۔ یہاں پہ سورہ شعراء میں بھی یہی ہے۔ فرعون نے ان کو دھمکی لگائی، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے کہ جب وہ سارے ایمان لے آئے کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے، سارے جادوگروں، فرعون ہکا بکا رہ گیا۔ اب جب تنگ آمد بجنگ آمد، جب اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا تو اب وہ مرنے مارنے پہ اترا ہے۔ اس نے سب جادوگروں کو کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم جو ہے وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر کے آئے تو تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا اور ایسی سزا دوں گا جو کبھی کسی کو نہیں ملی۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص ایمان پر کھڑا ہوتا ہے اور توحید پر کھڑا ہوتا ہے، حق کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو تکالیف اور اس کا امتحانات کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے۔ جادوگروں نے کہا کہ اب ایمان ہمارے دل میں آ چکے، اب جو ہے وہ تو کر لے جو تمہیں کرنا ہے، اب ہمیں کوئی ڈر نہیں، بالکل کوئی ڈر نہیں۔ جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو مخلوق کا ڈر دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ جب ایک اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے، جس کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو ایک در پہ جھکنے والا بن جا، در در سے تجھے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ساری دنیا کہ جتنی طاقتیں ہیں تجھے کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو ایک در پہ جھکنے والا بن جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے 4تھے رکوع کے اندر، جناب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اس کے بعد پھر 6ٹھے رکوع میں جناب نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، 7ویں میں جناب ہود کا تذکرہ ہے، 8ویں میں جناب صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور 9ویں میں جناب لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، 10ویں میں جناب شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اس طرح سے سمجھ لیں کہ شروع سے لے کے آخر تک اس سورہ کے اندر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کہ جن کی اقوام سے آقا کریم علیہ السلام کو سہارا اور تسلی دینا مقصود تھا ان کے قصص اور واقعات سے، کہ جس طرح ان انبیاء کو تنگ کیا گیا، تکلیف دے گی ان کی قوم کی طرف، اسی طرح سے آپ کی قوم ہے یہ بھی تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو سرخرو کیا، اسی طرح سے اللہ رب العزت آپ کا وہ جو دین حق دیا گیا ہے وہ بھی اسی طرح سے غالب آئے، یہ سب لوگ ذلیل ہوں۔ تو یہ مکی دور کی سورہ ہے اور ان کے اندر یہی انداز اور یہی جو ہے وہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ دوسرا جو اس کے اندر تھیم ہے وہ ہے اس کے اندر آیت دعوت موجود ہے، آیت نمبر 214، جس میں اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔
اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذمہ داری تھی، جو منصب تھا، وہ تھا دعوت کا، کہ انہوں نے انسانوں کو حق کی طرف بلانا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ رب العزت ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے پہلے جو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی ذات سے یا اس کے پاس جو چیز ہے اس سے نفع اٹھانے کا جو استحقاق ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اس کے قریبیوں کا حاصل ہوتا ہے، اور قریبیوں میں سب سے پہلے خون کے رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ اب دین اسلام کی شمع اور نور ظاہر ہے کہ اس سب سے پہلے جہاں پر جو انسان کا حلقہ احباب ہوتا ہے، حلقہ انفلوئنس ہوتا ہے، وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ رب العزت نے وہیں سے آغاز فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اگر آپ دیکھیں سورۃ تحریم پارہ نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ، نارا اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، گویا کہ صرف اپنے اوپر فوکس نہیں کرنا کہ جو کچھ پاس ہے بس اسی سے فائدہ اٹھاتے رہیں خود، چاہے انسان کا مال و دولت ہو، چاہے اس کی صلاحیتیں ہوں، چاہے اس کا دین ہو، چاہے اس کے پاس کوئی بھی ایسی اسکل ہو کہ جس سے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، سوسائٹی کو بلڈ کر سکتے ہیں، تو اس کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ میرے ارد گرد کون سے لوگ ہیں جو مجھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اور اسی طرح سے ایک اور جگہ پر یہ بھی فرمایا سورۃ طٰہٰ کے اندر پارہ نمبر 16 میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، محبوب اب اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں، اپنے اہل خانہ سے آغاز کریں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اللہ نے فرمایا ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم رزق دیتے ہیں۔ اب اپنے اہل خانہ کو نماز کے اوپر لگائیں، گویا کہ اہل خانہ سے انسان کو، جس کو کہتے ہیں نا چیریٹی بگن ایٹ ہوم، کہ سب سے پہلے جو اہل خانہ ہے سب سے پہلے ان کو دیکھنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف اور صرف بس ان کا جو اخراجات ہیں، کھانا پینا ہے، بس انسان جو ہے وہ سارا دن ایک مشین کی طرح رگڑا کھاتا رہے، سردی گرمی برداشت کرتا رہے، اور اپنے بیوی بچوں کا بس روٹی سالن اور کھانا اور ضروریات پہننا اپنا وقت پورا کرتا رہے، ان کے دین ایمان کی اس کو فکر ہی نہ ہو۔ اور جناب صاحب نوجوان کی جناب یونیورسٹی کی لاکھوں روپے کی فیس ہے، وہ بابا جی ادا کر کر کے ان کی کمر تھک چکی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن بابا جی کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی وہ کہاں جاتا ہے، کن سے دوستیاں کرتا ہے، کس حلقے میں بیٹھتا ہے، اس کا دین و ایمان بھی سلامت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بابا جی نے کل کو اس دنیا سے جانا ہے، کیا بیٹے کو اتنی توفیق ہے، کیا اس کو اتنی تعلیم مل گئی ہے کہ وہ جنازہ ہی پڑھا سکے، وہ کندھے ہی دے سکے، وہ کوئی دعائیں مغفرت ہی کر سکے، وہ کوئی اصالِ ثواب ہی کر سکے، یا اس کے پاس صرف مہنگا فون ہوگا اور باقی سب لوگ اصالِ ثواب پہ ہوں گے، اور وہ صاحب اپنے ٹک ٹک پہ لگا ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ابا جی کے اصالِ ثواب کی اہمیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو اہل خانہ ہیں ان کی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ یہ سورہ شعراء کا واضح پیغام ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے اندر یہ چھپا ہوا ہے۔ آیت نمبر 224 کے جس لفظ شعراء سے اس سورہ کا نام سورۃ الشعراء رکھا گیا، وہ اس سورہ کا ایک اور اہم تھیم ہے، ایک اہم موضوع ہے، وہ ہے شاعروں کے بارے میں، اس کے بارے میں بات کی گئی ہے اس سورہ کے آخر میں۔ اللہ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ اگر آپ تھوڑا سا کانٹیکسٹ دیکھیں کہ اس زمانے میں شعر و شاعری کا بڑا چرچا تھا، ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو معجزہ دیا ہے، وہ اس زمانے کا جو بہترین فن اپنے عروج پہ ہوتا تھا، تو اس کو ٹکر دینے کے لیے، ان کو جھکانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اللہ اپنے نبی کو معجزہ دے رہے ہیں، تمہارے پاس سکل ہے، فن ہے، دیکھو معجزے کے مقابلے میں تم نہیں پورا اتر سکتے۔ ہر زمانے کا اسی طرح سے ہو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب میڈیکل بڑے عروج پر تھی، جتنی بیسکس ہیں نا، فنڈامنٹلز ہیں، وہ ساری وہ دریافت کر چکے تھے، ریسرچ اپنی پوری کر چکے تھے، انسان کو جتنی بیماریاں لگتی ہیں ان سب کے وہ کیور کر چکے تھے۔ 3-4 چیزیں تھیں کہ مادرزاد اندھا جو ہے اس کو بینائی کیسے دے سکتے ہیں، جو کوڑ کا مرض ہے اس کا علاج کیا ہے، اس طرح سے جو موت ہو گئی ہے وہ بھی ایک طرح کی بیماری سمجھتے تھے، تو اس کی زندگی کیسے ہے۔ تو ان کے لیے چیلنج یہ 3 چیزیں تھیں۔ اللہ نے جو اپنے نبی کو اٹھایا عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو یہ تینوں معجزات دے دی، اور وہ سارے کے سارے عاجز آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر عروج پر تھا کہ بظاہر انسان کی آنکھوں کے سامنے چیز کچھ اور ہے، حقیقت اس کی کچھ اور ہے۔ اللہ العزت نے معجزہ ایسے دیا کہ جو اس سحر کو کاؤنٹر کر سکے۔ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں شعر و شاعری کا عروج تھا، لوگ اپنی زبان کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے، ایون غیر عرب جتنی قومیں تھیں ان سب کو وہ عجم کہتے تھے، گونگے، ان کی تو کوئی زبان ہی نہیں ہے، تو وہ شعر و شاعری کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے۔ اللہ العزت نے جو اپنے محبوب کو کلام دیا، اس کا ردم اور بڑا زبردست اس کا جو فلو تھا، جو اس کا بھاؤ تھا، وہ بڑا کمال کا۔ اب وہ نہ تو اس کو شعر و شاعری کہہ سکتے تھے بظاہر، لیکن کلام اتنا فصیح تھا، اتنا بلیغ تھا، اور اتنا جو ہے وہ جامع تھا کہ اس کے اندر معانی کا ایک سمندر پل رہا تھا۔
اور شعر و شاعری تو ایک سطحی سی چیز ہوتی ہے، اس میں شاعروں کے اپنے بڑے سارے خیالات ہوتے ہیں، اس کے اندر بظاہر کوئی پریکٹیکلٹی اور اتنی ڈیپتھ تو اس کے اندر ہوتی نہیں ہے، الفاظ تو ہوتے ہیں زبردست ہوتے ہیں، انسان کے اوپر وقتی طور پر اثر کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بتایا کہ بھائی قرآن مجید شعر و شاعری کی کتاب نہیں ہے، نہ ہی جو ہمارے محبوب ہیں، نہ ہی وہ کاہن ہیں، نہ ہی وہ شاعر ہیں، اس بات کو سمجھو، نہ ہی وہ ساحر ہیں۔ تو شاعر کون ہوتے ہیں؟ رب العزت نے فرمایا ہم تمہیں اس کی حقیقت بتا دیتے ہیں، تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سا شعر کہنا ٹھیک ہے، کون سا شعر کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، فرمایا کہ جو شاعر ہیں ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں، شعر و شاعری کے چکر میں اپنے آپ کو گھما لینا اور ساری مجالس ساری رات اس کے اندر برباد کر دینا، فرمایا کہ شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ آگے بتائیں۔ اب کوئی شخص اس سے یہ سمجھ لیتا کہ بھائی شعر و شاعری تو بڑی اچھی بھی ہوتی، تو کیا سارے ہی گمراہ لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، ہم تمہیں اس کی وجہ بتا دیتے ہیں کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں جو وہ کر نہیں سکتے، ان کا بس چلتا نہیں ہے، بس خیالی دنیا میں رہتے ہیں، میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، جو چیزیں بس میں نہیں ہیں بس وہی ایسے الفاظ میں اور ایسے دعوے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو یہ کر نہیں سکتے۔ تو گویا کہ اس سے معلوم ہوا کہ جو اشعار ہیں اس کی دو قسمیں، علماء اکرام نے دو قسمیں بیان فرمائی، ایک ہوتے ہیں اشعار محمودہ، ایک ہوتے ہیں اشعار مذمومہ۔ اشعار مذمومہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا موضوع سیکس ہو، جنس ہو، انسان کے سفلی جذبات کو پرووک کرنا مقصود ہو، اور انسان کو جو میٹیریلسٹک اپروچ ہے اس کا بڑھاوا دینا مقصود ہو، اور اسی طرح سے اس کی کچھ جو ہے نا وہ اس کے اندر جنسی میلان موجود ہو۔ تو فرمائیں کہ یہ اشعار مذمومہ ہیں سارے کے سارے، جیسے یہ گانے ہوتے ہیں جن کے ساتھ میوزک ہوتا ہے تو وہ مزید اس کے اندر خرابی اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ کہتے ہیں کہ جی موسیقی جناب روح کی غذا ہے، بھائی روح کی غذا ہے مان لیا، لیکن حرام غذا ہے، حلال غذا نہیں ہے۔ تو حلال غذا لینی ہے، حرام غذا نہیں لینی، غذا ہوگی، سننے والے کہتے ہوں گے کہ جی ٹھیک ہے، حرام غذا ہے۔ تو یہ ہے اشعار مذمومہ۔ اشعار محمودہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول پاک علیہ السلام کی تعریف ہو، حمد ہو اور صفت ہو، نعت ہو، اسی طرح سے قوم کے اندر کوئی اچھا جذبہ ہو، باہمی مواقعات کی بات ہو، اسی طرح سے جو جہاد کی کیمپینز جاتی تھیں تو اس میں ہودی خواہ ہوتے تھے، تو اس میں حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ خود بھی ایسے لوگ، ایسے جو ہے نا وہ نوجوان موجود ہوتے تھے جو بڑا اچھا اور بڑا مضبوط جن کا گلا ہوتا تھا، وہ جب پڑھتے تھے اشعار پڑھتے تھے تو اس میں یہ ہے کہ اونٹوں کے اندر بھی روانی آتی تھی، لوگوں کی طبیعت کے اندر بھی نشاط اور تازگی آتی تھی، ظاہر ہے کہ لمبے اسفار ہوتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے خود حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود ممبر پر بٹھایا جب پتہ چلا کہ فلاں فلاں بدبخت ہے جو حجب کرتا ہے، اس طرح کے بدتمیزی والے اشعار کہتے ہیں، توہین پر مبنی۔ حضور پاک علیہ السلام نے حسان بن ثابت کو فرمایا میرے ممبر پہ بیٹھو اور ان کو جواب دو۔ پھر انہوں نے تاریخی اشعار کے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، محبوب آپ سے زیادہ حسین کسی کی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کوئی آنکھ دیکھ کیسے لیتی، آپ سے زیادہ حسین تو کسی ماں نے کبھی جنا ہی نہیں ہے، دیکھتی کیسے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسے آپ نے چاہا، ایسی ہستی نہ پہلے کبھی پیدا ہوئی نہ بعد میں کبھی پیدا ہوئی۔ الفاظ کی آپ خوبصورتی اور اس کے اندر گہرائی دیکھیں، اور اس کے اندر کس انداز میں جو ہے وہ کفر کو جواب دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو جو حجب بکتے تھے ان کو کس انداز میں جواب دیا گیا ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقا بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المریر لقد نفر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقا بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ تو اشعار محمودہ ان کو کہنا چاہیے، اس طرح سے جو قومی تعمیر و ترقی کے لیے اس طرح سے جو ملی وہ جملے بولے جاتے ہیں یا جو نظمیں بولی جاتی ہیں تو ان میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جس سے کوئی پازیٹیو میسج آتا ہو، جو سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرو، جو تعمیر و ترقی کے مقاصد کے لیے جو اشعار کہے جاتے ہیں وہ سارے اشعار محمودہ ان کی اجازت ہے۔ لیکن یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ وہ باتیں کرتے ہیں، خیالات میں کھومے رہتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں جو وہ کر نہیں سکتے، اور اس میں بھی فرمایا کہ جو کہنے والا ہے، جو شعر پڑھنے والا ہے، شعر گوئی کرنے والا ہے، وہ جو ہے وہ نوجوان لڑکا نہ ہو کہ جس کو دیکھ کر کے سننے والوں پر کوئی شہوت کا اندیشہ ہو، اسی طرح سے وہ عورت نہ ہو، عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے،
عورت کی آواز کا بھی پردہ. فقہا نے اس پر بھی بین لگایا کہ عورت کی آواز میں مرد تلاوت بھی نہیں سن سکتا, نعت بھی نہیں سن سکتا. اس حد تک پابندیاں موجود ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان ہے, اس کے خون میں شیطان رگوں کی طرح دوڑتا ہے. وہ اب تلاوت اور نعت تو نہیں سنے گا, وہ تو عورت کے بارے میں سوچنا شروع کرے گا. تلاوت اور نعت تو ایک طرف رہ گئی ہے, تو اس لیے اس کی آواز کا بھی جو ہے وہ پردہ ہے. سورہ شعراء کے یہ 3 تھیم. سورہ نمل ہے, نمل کہتے ہیں چونٹی کو, مکی سورہ ہے اور اس کی 93 آیات ہیں اور اس کے 7 رکوع ہیں. اور یہ جو سورہ ہے اس کے اندر سمجھ لیں کہ 2 خطبے ہیں یا 2 طرح کے اپروچز کا جو ہے وہ موازنہ کیا گیا. ایک اپروچ یہ ہے کہ طاقت ملنے کے بعد انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آتا ہے, فرعون کے پاس طاقت ہے, اس کا رویہ کیا ہے وہ سورہ کے اندر موجود ہے. دوسری طرف جو ہے وہ جناب داؤد علیہ السلام, جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, طاقت اللہ نے ان کو بھی دی ہے, ان کا رویہ اور ہے. ایک کے پاس طاقت ہے تو وہ حق کا علم لے کر کے کھڑا ہوا ہے, ایک کے پاس طاقت ہے تو وہ حق کے مقابلے میں آیا ہوا ہے. فرمایا کہ دونوں سے سیکھو. انسان کے پاس جب پاور آتی ہے نا تو اس کی عقل کا تب پتہ چلتا ہے کہ اپنی پاور کو ایکسرسائز کیسے کرنا ہے, کیا اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے یا اللہ کے حکموں کو قائم کرتے ہیں. یہ سلیمان علیہ السلام کا جو اس کے اندر واقعہ ہے کہ جس میں ایک چونٹی کا تذکرہ بھی ہے کہ لشکر ان کے ساتھ چلتا تھا تو ساری طرح کی مخلوقات کے جوڑے ان کے ساتھ ہوتے تھے. اللہ نے کیا بادشاہت ان کو دی تھی. آگے سورہ 7 میں آ رہا ہے اللہ سے دعا کی انہوں نے, اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نصیب نہ ہو. اللہ نے فرمایا تھی. دنیا میں ہمیشہ سے ایسے ہوتا تھا, ایک طرف کنگز ہوتے تھے, ایک طرف پروفٹس ہوتے تھے, ایک طرف اللہ کے نبی ہوتے تھے, ایک طرف بادشاہ ہوتے تھے. تو بادشاہ اور نبی دونوں کا چونکہ میسج اور پیغام الگ الگ ہوتے ہیں, دونوں کی آپس میں ٹکراؤ ہوتی تھی ہمیشہ. سلیمان علیہ السلام وہ کڑی بنے کہ ان کے پاس ان کی جھولی میں نبوت بھی آئی, ان کی جھولی میں بادشاہت بھی آئی, دونوں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو گئی. اب یہ عجیب شاہکار بنے. تو ان کا لشکر جا رہا تھا تو چونٹی نے دیکھا تو وہ اونچی آواز سے اپنی دوسری چونٹی کو کہنے لگی کہ ادخلوا مساکنکم, اپنی بلوں میں چلی جاؤ, یہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, تمہیں کچل دے گا, لائے شروع. ان کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا چونٹی بیچاری ہوتی کتنی سے, نیکڈ آئی سے تو وہ نظر بھی نہیں آتی. اس سے فقہا نے لکھا کہ چونٹی کو اللہ نے یہ عظمت اور شان کیوں دی, کیونکہ ان کے اندر 2 اوصاف موجود. پہلا وصف ہے نظم و ضبط کا ان کے اندر, جو انسان بھی اسے سیکھ سکتے ہیں, ڈسپلن ہوتی. دوسرا ان سے یہ چیزیں سیکھی جاتی کہ ان کے اندر اپنی کمیونٹی کا احساس ہے, ان کا دکھ درد ہے ان کے اندر. اس لیے اس چونٹی نے دوسروں کو کہا کہ اپنی جانیں بچاؤ سب سے پہلے. یہاں پر تو انسان ہی کافی ہے انسان کو ڈھنسنے کے لیے, یہاں پر تو دوسرے کا بس چانس ملنے کی دیر, کسی کا مال, کسی کی جان, کسی کی عزت, بس تھوڑی سی کو غیر محفوظ ہو, تھوڑا سا کوئی بس ولنریبل کچھ چانس بن جائے صحیح بات سے انسان کے لیے, تو وہ سب سے پہلے اس کو چوٹ مارے گا. کسی کی چیز کوئی غیر محفوظ پڑی ہو صحیح, بس جہاں سے اس کو تھوڑا سا یہ محسوس ہوتا ہو کہ میں چھپ سکتا ہوں یا میری چوری بچ سکتی ہے, تو اس نے دوسرے کو چھوڑنا نہیں ہے. وہاں پہ جہاں پہ دیکھیں چونٹیاں کیا کر رہی ہیں, دوسری کو کہہ رہی ہیں کہ اپنی جان بچاؤ, ادخلوا مساکنکم. سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے. حدود کا تذکرہ بھی ہے کہ پرندے کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے, پرندے کو پتہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ نے کرنا. وہ غائب ہو گیا ان کی لشکر میں سے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو میں سزا دوں گا, یا تو وہ کوئی وجہ بتائے گا کیوں غائب, میری اجازت کے بغیر چلا کیسے گیا. اس نے آ کے ایک رپورٹ کی, حضرت میں اٹھ کے چلا گیا تھا فلانی بستی میں, وہ عورت حکومت کرتی ہے اور لوگ وہاں پہ سورج کی پوجا کرتے ہیں, تو آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ نے دعوت توحید تو آپ نے دینی. اب اس نے سرپرائز دیا. وہ تو جب اسٹوڈنٹ کوئی کلاس سے لیٹ ہوتا ہے نا تو وہ آ کر کے کوئی عجیب سی بات کرے گا تو ذرا ٹیچر اس کو بارے میں کہے گا چلو ٹھیک ہے یار, کوئی جینین تیرے پاس ایکسکیوز ہے تو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہدہد کی جان بچی, اس نے یہ جو ہے نا وہ آ کر کے خبر دی. سلیمان علیہ السلام نے تحقیق کی, پتہ چلا تو اس خاتون کو, وہ جو ملکہ تھی, اس کو خط لکھا. خط کا آغاز تھا بسم اللہ الرحمن, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ خاتون سر پکڑ کے بیٹھ گئی. اس نے کہا کہ آج تک ہمارے کوئی ایسا خط نہیں آیا کہ بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے. یہ اللہ, یہ کون سی طاقت ہے, کوئی ہم سے بڑی کوئی طاقت ہو سکتی ہے. ہم تو عجمی لوگ ہیں نا, تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ, یہ بسم اللہ کیا ہے, یہ اللہ کیا ہے, یہ ماشاء اللہ کیا ہے. ہماری تو بس ریگولر روٹین میں چلتا ہے نا, تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لفظ کیا بولا ہے. تو اس نے فوری طور پر کور کمانڈرز کی میٹنگ بلائی اپنے فوجیوں کی کہ آ جاؤ بھی, کوئی بڑے بادشاہ کا نا تھوڑا تھریٹ مجھے فیل ہو رہا ہے, اس میں سے آ جاؤ. کور کمانڈرز کی میٹنگ بلائی اس نے. ظاہر ہے کہ ایک ہوتی پولیٹیکل اپروچ, ایک ہوتی ہے فوجی کی اپروچ, دونوں کی الگ الگ اپروچ ہوتی. تو یہ عورت سیاسی ذہن کی مالک تھی. اس نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہاں بھائی تھریٹ آیا تو کیسے نپٹنا ہے اسے. فوجی کی
ٹریننگ لڑنے کے لیے ہوتی ہے. اس نے کہا ہم تیار ہیں, وی آر ریڈی ٹو فائٹ, ہم لڑیں گے اس سے, جو بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں, ہم لڑیں. فانظری ماذا تأمرون, ابھی آگے آپ کی مرضی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو فوج ہے وہ سول کے تابع ہوتی ہے. ان سے کہہ رہی والامر الیک فانظری ماذا تأمرون, جو حکمران ان کے تابع ہوتی ہے. تو کہہ رہے آگے آپ کی مرضی ہے, ہم تیار ہیں. فانظری ماذا تأمرون, آپ جیسے آرڈر کریں گی ہمیں, ہم پھر ویسے ہی کریں گے. اس عورت نے کہا, اس نے کہا دیکھو لڑائی کے لیے جلدی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ بادشاہ ہے, اور بادشاہوں کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی بستی پر حملہ ور ہوتے ہیں, داخل ہوتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, تو وجعلوا اعزۃ اہلیہ اذلہ, جتنے معزز لوگ ہوتے ہیں نا ایلیٹ کلاس, ان کو سب کو پکڑ کے نا سب سے پہلے ان کو رونتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ان کو نشان عبرت بنے. تو اس لیے جلدی نہیں, ہم لڑائی نہیں کرتے. وہ کوئی گفٹ شفٹ اس کو بھیجتے ہیں, اگر اس کو چیک کرتے ہیں اس بندے کو, اس نے کوئی گفٹ, کوئی تحفے, بڑی لمبی ڈیٹیل ہے اس کی, کتنا سونا, کیا کیا چیزیں اس نے بھیجی. سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہنچا نا وہ سارا کچھ گفٹ شفٹ یہ وہ ان کا ڈیلیگیشن پورا پہنچا. سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا, قال تمدوننی بمال, تم مجھے مال کے ذریعے سے مجھے چکا رہے ہو, مجھے بتا رہے ہو کہ تمہارے پاس مال بڑا ہے, مجھے بتا رہے تم. اچھا بل انتم بہدیجتکم تفرحون, یہ اپنے گفٹ پکڑو, چلو اٹھو یہاں سے نکلو, کوئی گفٹ شفٹ نہیں چاہیے, تم مجھے مرعوب کرنا, مجھے کنونس کر رہے ہو. تیار ہو جا, میں ایسا لشکر لے کر کے آؤں گا لا قبل لہم, کہ تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا رخ کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں پہ ختم ہو رہا ہے. اتنا بڑا لشکر لے کر کے آؤں گا. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ, ذلیل کر کے تمہیں شہروں سے باہر نکالوں گا. تمہیں پتہ نہیں میں کتنا بڑا بادشاہ, کتنی بڑی بادشاہت اللہ نے مجھے دی. ان کو جب یہ بات پہنچی نا کہ اس میں تو گفٹ بھی نہیں ملے, تو انہوں نے کہا گفٹ بھی نہیں لیے, انہوں نے کہا کہ اب ہماری خیر نہیں, اب جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. وہ آئے, اب آنا چاہ رہے تھے کہ اب ٹھیک ہے جی ہم اپنا ٹاپ کا وقت بھیجتے ہیں, تابع ہو کر کے آتے ہیں, آپ سے کچھ شرائط وغیرہ مانتے ہیں, آپ کی بات سنتے ہیں. سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ آ رہی ہے کوئی, فرمایا کہ اس کو میں سرپرائز دیتا ہوں کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں, اس کو پتہ چلنا چاہیے. فوری طور پر اپنی کابینہ بلائی, اپنے جو لوگ تھے مختلف انسٹیٹیوشنس کے سب کی بلایا, ان کو اسٹیٹ کے جتنے انسٹیٹیوشنس سب کے ہیڈس کو اکٹھا کیا, اس کو میں نے سرپرائز دینا ہے. کیا سرپرائز ہے؟ سرپرائز بھی بہت بڑا ہے. وہ جس تخت پر وہ قیام کرتی ہے نا, بیٹھتی ہے, اس کے آنے سے پہلے وہ تخت میرے پاس ہونا چاہیے. سرپرائز بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے. تخت اس زمانے میں کتنا بڑا ہوتا ہوگا, تخت تو اتنا بڑا تھا, 50-60 غلام, لونڈیاں, وزیر, مشیر, سارے یہ وہ سارے تخت کے اوپر بادشاہ کے ساتھ ہوتے, اتنا بڑا تخت. فرمایا وہ مجھے چاہیے. تو ایک جن کھڑا ہوا ہے, عفریت من الجن, اس نے کہا حضرت انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک, میں اتنی جلدی لا سکتا ہوں, آپ اٹھیں گے, آپ کے بیٹھنے سے پہلے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. جن تھا نا, تو جن نے جنوں والی آفر کرائی, میں لے آؤں گا. سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے, مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. اب جو ہے وہ ایک بندہ کھڑا ہوا, قال الذی عنده علم من الکتاب, اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کیا آفر دی؟ اس نے کہا حضرت میں وہ تخت اتنی جلدی لا سکتا ہوں, من قبل ان یرتد الیک طرفک, کہ آپ اپنی پلک جھپکیں گے میں وہ تخت ادھر لے آؤں گا آپ کے پاس. جن سے بھی جلدی. کس نے کہا؟ بندے نے. اس کے پاس کیا تھا؟ کتاب کا علم تھا. مفسرین کرام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جہاں پر بھی کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے نا, الکتاب, تو وہاں سے مراد قرآن مجید ہی ہوتا ہے خود. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک ایسا علم بھی موجود ہے کہ ایک چیز جو اتنی ہیوی ہو, اتنی وزنی ہو, اس کو ہزاروں کلومیٹر دور سے پلک جھپکنے میں اس کو لایا جا سکتا ہے. قرآن مجید کے اندر ایک کیا ہے؟ علم موجود ہے. یہ تو سائنس نے 100 سال پہلے 1932 کے اندر جو ہے وہ ٹیلی فون ایجاد کیا کہ آواز ٹرانسفر کرتے ہیں آپ ہزاروں کلومیٹر دور, ٹرانسمیٹر لگا کے. الفاظ کا بھی ایک باڈی ہوتی ہے, بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اس کی کوئی باڈی نہیں, لیکن اس کی باڈی ہوتی ہے. اب وہ تخت ہے, اس کی اتنی بڑی باڈی ہے, اور کتاب کے اندر ایک علم بھی موجود ہے. یہ تو مسلمانوں کا کام ہے کہ اس میں ریسرچ کریں, تحقیق کریں, بھائی وہ علم کدھر ہے کہ اتنی بڑی چیز کو بھی اٹھا کر کے کسی چیز کے ذریعے سے لایا جا سکتا ہے. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے بہت زیادہ اس کے اوپر. ابھی اس کے اوپر بولنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ اس کے اوپر بہت زیادہ تحقیق ہو چکی ہے اس کے اوپر, کہ عنقریب ایک ایسا ٹائم بھی آ سکتا ہے 5-7 سال میں کہ آپ بس جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کمرہ ہال میں بیٹھا اور بٹن دبائے اور کتاب اس کے پاس آ جائے, ایک فزیکل چیز. اس طرح ایک تخت آ سکتا ہے, اس طرح کتاب بھی آ سکتی ہے. تو بہت جلد ایسا جو ہے نا وہ ٹائم آنے والا ہے. سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے, لا وہ تخت. اس عورت کے آنے سے پہلے
وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا. دور سے اس نے دیکھا، اس کی نظر سیدھی تخت پہ پڑی کہ یہ تو میں ادھر چھوڑ کے آئی ہوں. وہ کہنے لگی قالت کأنہ ہو قیل اہکذا عرشک، اس کو کہا گیا کہ کیا یہ تمہارا تخت ہے، عرشک تمہارا عرش ہے. یہ قالت کأنہ ہو، یہ ویسا ہی ہے. وأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین. تو وہ کہنے لگی کہ اچھا اب ہم مسلمان ہوتے، اب ہم فرما بردار ہوتے، اب ہم سلیمان کو مانتے. اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے ساتھ بہت بڑی ذات ہے. سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے جو یہ طاقت عطا فرمائی تھی، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جب طاقت آتی ہے نا تو اس کو لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرے، نہ یہ کہ اپنی خواہشات، اپنی سلطنت اور اپنے قبضے کو توسیع دینے کے لیے جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دے. یہ اس کے اندر عبرت اور نصیحت کا سامان ہے. آگے سورۃ القصص ہے جس کے اوپر انشاءاللہ العزیز ہم کل بات کریں گے. اس کے مضامین نہایت اہم ہے. سورۃ القصص ہے، پھر جو ہے وہ اس کے بعد آگے سورہ عنکبوت ہے، پھر سورہ روم ہے. انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے، انشاءاللہ کل اس کے اوپر بات کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار. یا رحیم یا